استغفار، پانچواں کلمہ استغفار، استغفار مانے توبہ کرنا، استغفار مانے توبہ کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے اکابر، بہت ساری علماء کی چھوٹی چھوٹی کلپ ہیں، آپ سب علماء کو دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ سکرین پر ملاحظہ فرمائیے، وہ ان 6 کلموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کے بارے میں حدیث سے حوالہ ذکر فرما دیں کہ ان کے نام اور ان کی ترتیب کہاں سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 6 کلمے ہیں یہ کلمات تو حدیث سے ثابت ہیں، جی، لیکن ان کی جو یہ ترتیب ہے یا ان کو 6 کلموں کا نام دینا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلا کلمہ طیب، دوسرا شہادت، تیسرا تمجید، اور جس طرح جو ہم نے 6 کلموں کی ترتیب رکھی ہوئی ہے یا ان کو الگ سے باقاعدہ نام دیے ہوئے ہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہے یہ تو کلمہ توحید ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، تو توحید کا کوئی بھی کلمہ ہوگا اس کو قرآن نے کلمہ طیب کہا ہے۔ اس حوالے سے کلمہ شہادت جو ہے جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ طیب ہے، لیکن دوسرے کلمے کو ہم شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اشہد اللہ الہ یعنی شہادت کا لفظ ہے۔ تو ایسے ہی تیسرے کلمے کو تمجید کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تمجید بزرگی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بات کہ علماء نے جس کلمے میں جو مضمون ذرا واضح تھا اس کے اعتبار سے اس کا نام دے دیا۔ تو نام کسی بھی چیز کو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نمبر بھی اس لیے دے دیے گئے اس کو تاکہ یہ ان کلمات کی ایک فضیلت ہے، تو تاکہ لوگ ان کو ترتیب سے یاد کر لیں۔ باقی کوئی اس کو 6 کلمے نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ نام نہ دے کچھ اور نام دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی قرآن و سنت سے یہ ترتیب یا ان کے نام باقاعدہ اس کہاں سے آیا اور کس نے کوئی ایجاد کیا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد کی ایجادات تھیں کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ضروریہ ہیں انہیں کلمات میں 6 کلموں کے اندر مقید کر کے لوگوں کو، بچوں کو یاد کروا دیا جائے ترجمے کے ساتھ، تاکہ کم از کم اجمالی طور پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں حاضر رہیں۔ تو یہ بعد کی ایجاد ہے یہ، اور کس نے ایجاد کی، یہ کوئی پرٹیکولر شخص نہیں ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں کسی نے کی، وہ فقہا نے اس کی اجازت دی۔ اس طریقے سے اجتماعی طور پر آپ منسوب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے موجد کا نہیں پتہ چلتا عمومی طور۔ کلمے ہیں نا 6 کلمے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ کلمات وہ ہیں کہ یہ مختلف اذکار ہیں، مختلف دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے کلمات حدیث سے ثابت ہیں۔ تو کسی زمانے میں کسی بزرگ نے، کسی عالم نے لوگوں کو یاد کرانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا ہو، تو یہ والے کلمات لے کے ان کو نمبر دے دیے کہ یہ پہلا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا۔ تو یہ کلمات کو جو نمبر لگے ہوئے ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بس یہ کسی زمانے میں کسی عالم نے، تاکہ لوگ اس بہانے سیکھ لیں کہ بھئی یہ ایک اہم کلمات ہیں، ان کے اچھے الفاظ ہیں، ان میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی کبریائی ہے، استغفار کے کلمات بھی ہیں، تو وہ انہوں نے، تاکہ جو چیز نمبر لگا کے یاد کی جاتی ہے نا وہ انسان کو سہولت سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو الگ سے ان کی کوئی کلمے کے لحاظ سے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی دعا آپ بچے کو یاد کرا سکتے ہیں، یہ کرا دیں، کوئی اور کرا دیں تو سب ٹھیک ہے، نہیں بھی کرائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث سے ثابت شدہ کلمات تو جتنے بھی یاد کرائیں، 6 یا 12 یاد کرا دیں، 15 یاد کرا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر بچے کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو نہیں بھی یاد کرائیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ ثابت ہے۔ اب حیرانی کی بات ہے، یہ اس پر جمے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں قرآن حدیث میں اس طرح لا الہ الا اللہ الگ آتا، محمد رسول اللہ بنا بنا کلمہ طیبہ کہیں نہیں۔ اس کو تو کہتے ہیں کہ پڑھو، جو 3 ہیں اس کے لوگ انکار کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ہاں، یہ کلمہ اس طرح بنا کوئی نہیں، نہ آیتوں میں نہ حدیثوں میں، الگ الگ دونوں ٹھیک، لا الہ الا اللہ بھی دین ہے، محمد رسول اللہ بھی دین کی جڑ۔ تو ان کی مولانا کب سے علماء نے کیوں بنا لی یہ آخری، لوگ پہلے پڑھواتے تھے، علماء نے صرف خلاصہ تیار کر لیا کہ زیادہ نہیں کہ لوگ یہی یاد کر لیں۔ صحیح، کپڑا آگے آگے پڑھنا شروع، پہلے سنتے تھے کہ سناؤ ایمان کی 2 سے 6 کلمے، بچے بچیاں یاد کرتے، وہ بھی اچھا سب کرو دیکھ بات، پھر آگے آگے پڑھو، پیچھے پڑھتے جائے، اب اس سے بھی کام ختم ہوگا۔ جی، نکاح کے لیے یہ کوئی ضرورت، نکاح ضرور ہے کہ خطبہ پڑھا جائے، نجات قبول کرا جائے۔ صحیح صحیح۔ اسی کے ساتھ ویسے کلمے جو پڑھتا ہے، کلمے بہت اچھے ہیں، میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی مفتی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ شریعت میں ایک ہی کلمہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اگر کسی شخص کو مسلمان کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے وہ مسلمان
نہیں ہوگا. اسے جب بھی آپ نے کسی غیر مسلم کو مسلم کرنا ہے تو اس نے شہادہ دینی ہے, گواہی دینی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ کلمہ جو کلمہ اسلام ہے اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, یہ اسی کی تلخیص ہے, اسی کا شارٹ کٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نکاح پڑھائے ہیں, کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ نکاح کے موقع پر کلمے نہیں پڑھائے, تجدید ایمان نہیں کروایا. یہاں پر تو باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پر کلمہ پڑھایا جاتا ہے. ابھی میں پرسوں جو ہے وہ نکاح پڑھایا لاہور میں ایک جگہ پر, تو میں نے تو کلمے نہیں پڑھائے, لیکن وہ دلہے کا باپ جو ہے اسے بڑی ٹینشن ہو گئی کہ وہ حضرت صاحب نے تو کلمہ نہیں پڑھایا. تو میں نے کہا یہ مسلمان ہے, مسلمان کا بچہ ہے نا, یہاں پر نکاح کے لیے اسی لیے آیا ہے کہ اس کو دوبارہ سے کلمے پڑھا کے اب ہم مسلمان کر رہے ہیں, اور مسلمان کرتے ہی ہم اس کو جو ہے وہ نکاح کے اوپر لے جا رہے ہیں کہ نکاح پڑھو, نکاح ہو رہا ہے تمہارا. تو یہ کچھ اپنی طرف سے دین کے اندر اضافے ہیں جو ہمارے مولویوں نے اختیار کر لیے ہیں, جس کا نہ حکم اللہ نے دیا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, نہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا. سمجھنے کی ہے کہ یہ 6 کلمے جو ہیں یہ بدعت کیسی ہے. یہ بدعت اس لیے ہے کیونکہ اگر ان کو اگر دیکھا جائے قرآن اور حدیث سے, یہ کسی بھی جگہ سے قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. لیکن اگر 6 احادیث کی کتاب پڑھے جائیں, اس کے علاوہ دوسری بھی احادیث کی کتاب پڑھے جائیں, یا تفسیر کی کتابیں پڑھی جائیں, تو کہیں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں صحابہ نے, یہاں جو 4 علماء ہیں, کہ ان سے کسی کی بھی تعلیم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے یہ 6 کلمہ کو کمپائل کیا. تو آپ نے سب علماء کی رائے جو ہے وہ سنی ہے کہ یہ قرآن جیسے اس کے اندر قرآن کے اندر ترتیب ہے, اسی طریقے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جیسے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمائے یہ حدیث تو ہے, اور قرآن کے اندر بھی ایسے الفاظ آئے ہیں جیسے کلمہ طیبہ اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے, اور اسی طریقے سے کلمہ شہادت کا لفظ جیسے ہم اس کو دوسرا کلمہ کہتے ہیں, تیسرا کہتے ہیں. ہاں یعنی آپ یہاں پر یہ ترتیب نہیں دے سکتے یہی پہلا ہے, یہی دوسرا ہے, یہی تیسرا ہے, بلکہ جو ہمارے اکابر, بعض ہمارے جو اکابر آئے ہیں, جب انہوں نے ان کلموں کے اندر جو مقصد ہے, یعنی جو ان کے معنی ہیں, انہی معنی کے اعتبار سے ان میں سے ایک نام سلیکٹ کر دیا, یہ کلمہ طیبہ ہے, یہ کلمہ شہادت ہے, یہ کلمہ توحید ہے. تو اسی لیے یعنی توحید کے معنی بزرگی ہیں, کیونکہ جیسے تیسرے کلمے کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی گئی ہے. تو اسی لیے, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کو 6 جیسے ایک اکابر ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا خطبہ دیا, نکاح پڑھایا, تو اس وقت ایک آدمی نے کہا, اس کے والد صاحب کہنے لگے, ہائے آپ نے تو 6 کلمے پوچھے ہی نہیں, یہ کیا ہے؟ 6 کلموں سے مراد اسلام 6 کلموں کے اوپر نہیں ہے. یہ تو ہمارے جو اکابر ہیں, جب انہوں نے سوچا کہ اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف شوق اور ذوق دلایا, تو انہوں نے یہ ترتیب رکھی, یہ پہلا, دوسرا, تیسرا. آپ 6ٹے کو پہلا بھی کہہ سکتے ہو, جیسے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا. آپ اس ویڈیو کو زیادہ, اور یہ بھی کہا بہت سارے لوگوں نے کہ جس کو 6 کلمے یاد نہیں ہیں, یا یاد ہوں یا نہ ہوں, ان کا 6 کلموں کا ایمان سے اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی انسان, کسی انسان کو 6 کلمے یاد نہیں ہے, یعنی اس کے نکاح کے موقع پر گویا کہ ہم اس کو اس وقت مسلمان قرار دیں, ارے وہ تو مسلمان ہے تبھی تو وہ نکاح پڑھوا رہا ہے, اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو غیروں کی طریقوں پر وہ نکاح کے بغیر جو باقی مذاہب کے اندر جیسے جس بنا پر نکاح پڑھائے جاتے ہیں یا شادیاں کی جاتی ہیں, نکاح نہیں یعنی شادیاں پڑھائی جاتی ہیں, تو اسی کے مطابق وہ شادی کر لیتا. لیکن مسلمان ہے تبھی تو وہ آ کر اپنا نکاح پڑھوا رہا ہے. وہاں پر 6 کلموں کا پوچھنا اس سے نکاح کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے. 6 کلمے جو ہے ان کے اندر صفات بتائی گئی ہیں یا ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کا پڑھنا باعث ثواب ہے. اور ہم اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم.